بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام ناظرین کو خاص ڈائری چینل میں خوش آمدید۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گنہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیوں ہوا تھا اور وہ معصوم اور مقتول کون تھا، اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی اور بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصوں بعد اماں حوا کے جسم سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بی بی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے یا لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا تھا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود اپنی ضد اور ہڈ حرامی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابیل مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں اعلیٰ قسم کی بھیڑ قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لہٰذا اس نے کچھ اناج اٹھایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کا تھا۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل ہی جانا ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ہر گھٹیا قسم کی اناج لے کر آیا، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر بھی غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی۔
اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ حسد کی آگ میں جلنے والا قابیل، اس پر نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان لعین جو ابتدا سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو دیکھا جو دوسرے پرندے کا سر پتھر سے کچل رہا تھا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل کیونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا، تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کریں۔ اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، میں اس جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے جہاں حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال لیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پوجا کرو۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ قابیل کا یہ انجام ہوا کہ اس کا ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں ہی اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خاص ڈائری کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔